بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کا امتحان لیا تھا جبکہ وہ حالت احرام میں تھے۔ حج اور عمرہ کے احرام کی حالت میں شکار ممنوع ہوتا ہے۔ امتحان اس طرح ہوا کہ شکار کو ان کے اتنے قریب تک پہنچا دیا گیا کہ اگر ان میں سے کوئی اسلحہ کے بغیر ہاتھ سے شکار پکڑنا چاہے تو پکڑ سکے۔ قرآن میں ہے، ایمان والو، اللہ تمہیں شکار کے کچھ جانوروں کے ذریعے ضرور آزمائے گا جن کو تم تمہارے نیزوں اور ہاتھ سے پکڑ سکو گے، تاکہ وہ یہ جان لیں کہ کون ہے جو اس کو دیکھے بغیر بھی اس سے ڈرتا ہے۔ پھر وہ شخص اس کے بعد بھی حد سے تجاوز کرے گا، وہ دردناک سزا کا مستحق ہوگا۔ اس زمانے میں بھی ایسا ایک امتحان اور انقلاب کثرت پیش آ رہا ہے، البتہ اس کا انداز اور طریقہ قدرے مختلف ہے۔ وہ کیا ہے اور کیسے ہے، آئیے آج کی ویڈیو میں ملاحظہ کرتے ہیں کہ مسلمان آج کے دور میں کس چیز سے آزمائے جا رہے ہیں۔ آج سے تقریباً 10-20 سال پہلے فحش تصاویر اور ناجائز ویڈیو کلپس وغیرہ کا حصول کافی حد تک دشوار اور مشکل ہوا کرتا تھا، لیکن آج کل موبائل اسکرین یا کمپیوٹر کے بٹن کو ہلکا سا ٹچ کرنے سے یہ سارے مناظر آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ اللہ کے ارشاد کو یاد کیجیے اور غور فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے کہ کون کون اللہ تعالیٰ سے غائبانہ ڈرتا ہے۔ تنہائی میں اپنے جسم کی خاموشی اور بے زبانی سے دھوکے میں نہ پڑو، اس لیے کہ ایک دن ان کے بولنے کا بھی وقت آنے والا ہے۔ قرآن میں ہے، آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے خیر ان کے کرتوت کی گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کو پھر سے ذہن نشین کر لیجئے۔ اے ایمان والو، اللہ تمہیں شکار کے کچھ جانوروں کے ذریعے ضرور آزمائے گا جن کو تم تمہارے نیزوں اور ہاتھ سے پکڑ سکو گے، تاکہ وہ یہ جان لے کہ کون ہے جو اسے دیکھے بغیر بھی اس سے ڈرتا ہے۔ پھر جو شخص اس کے بعد بھی حد سے تجاوز کرے گا وہ دردناک سزا کا مستحق ہوگا۔ خلوت معصیت زیادہ خطرناک ہے۔ ایک بزرگ کا ارشاد ہے، جب کوئی آدمی گناہ میں مبتلا ہو، عین اسی وقت ہوا کے جھونکے سے دروازے کا پردہ ہلنے لگے اور یہ آدمی یہ سمجھ کر ڈر جائے کہ کوئی آ گیا، تو یہ ڈرنا اس گناہ سے بڑا ہے جو وہ کر رہا تھا، کیونکہ یہ شخص مخلوق کے دیکھنے کے اندیشے سے بھی ڈرتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ اس کو یقیناً دیکھ رہا ہے، پھر بھی خوف نہیں کرتا۔ کوئی شخص تصویر دیکھنے میں مشغول ہو اور دروازے پر کچھ آہٹ محسوس ہو تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، سانسیں رک جاتی ہیں اور دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ پھر وہ اپنا کمپیوٹر بند کر کے دروازہ کھول کر دیکھتا ہے تو وہاں بلی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ قریب ہے، اس کا خوف کیوں نہیں؟ مراقبے کی دیوار۔ آدمی اور اس کے موبائل کی ناجائز اور اس حرکتوں کے درمیان اللہ کی دھیان کی دیوار کے سوا کوئی دوسری چیز حائل نہیں ہے۔ علامہ اشنقیطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ نے مراقبے یعنی اللہ کے دھیان سے بڑھ کر کوئی باعث اور اس سے بڑھ کر کوئی ڈرانے والی چیز زمین پر نہیں اتاری۔ بس جس نے اس مراقبے کی دیوار کو اٹھا دیا، اس نے بڑی جسارت کا مظاہرہ کیا، اور اللہ کو جسارت دکھلانا بڑی خطرناک چیز ہے۔ کسی بزرگ کا ارشاد ہے، ظاہر میں اللہ کا دوست اور باطن میں اللہ کا دشمن نہ بنو۔ اگر ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں پہلے کی نسبت حرام کاموں تک رسائی بہت آسان ہو گئی ہے، وہیں ہمیں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ اس زمانے میں ترک حرام سے جتنا اللہ کا قرب حاصل ہوگا اتنا کسی اور چیز سے حاصل نہ ہوگا۔ تنہائی اور خلوت کے گناہوں سے بچو، بطور خاص اہل خانہ کی غیر موجودگی میں۔ موبائل، کمپیوٹر اور ٹیلی ویژن کے گناہوں سے، اس لیے کہ خلوت کے گناہ ایمان کی راہ سے ڈگمگا دیتے ہیں اور ثابت قدمی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تنہائی کی عبادت کو لازمی پکڑو، تم اس سے اپنے نفس کو شہوت کی پکڑ میں آنے سے بچا سکو گے۔ اگر تم زندگی کے آخری سانس تک ایمان پر جمے رہنا چاہتے ہو تو اس خلق وطن مراقبے یعنی اللہ کے دھیان کو لازمی پکڑ لو۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خلوت کے گناہ راہ حق سے متزلزل کر دیتے ہیں اور عبادات سے ثبات قدمی نصیب ہوتی ہے۔ بندہ اپنی خلوت کو جتنا زیادہ پاکیزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ قبر میں اس کی تنہائی کو اسی قدر شاد و آباد رکھے گا۔ جہاں تک معاملہ قیامت کے دن کا ہے تو سنو، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنی امت کے کچھ لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہوں جو قیامت کے دن مکہ کے پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئیں گے،
لیکن اللہ تعالیٰ ان ساری نیکیوں کو حقارت کر دیں گے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ان کے کچھ اوصاف اور علامتیں ہمیں بتلا دیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں ہم بھی انہی میں سے ہو جائیں۔ حضور نے فرمایا، سنو، وہ تمہارے بھائی ہوں گے، تمہاری جنس اور نسل کے ہوں گے، وہ تمہاری ہی طرح کی رات کی نیکیوں کو حاصل کریں گے، لیکن جب اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے ساتھ خلوت اور تنہائی کو پائیں گے تو ساری حدود توڑ کر رکھ دیں گے۔ موبائل ایک بینک لاکر کی طرح ہے۔ موبائل فون ایک صندوق ہے، ان میں نیکیاں جمع کرو یا برائیاں، آپ اس میں جو بھی ڈالیں گے کل قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں موجود پائیں گے۔ اے اللہ، ہمیں ایسا ڈر عطا فرما جو تیرے اور ہماری نافرمانیوں کے درمیان حائل ہو جائے۔ آمین۔